بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 94 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرأتوں کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج دوسری قسط آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ میں چاہتا ہوں موضوع کو آپ وہیں سے جوڑیں جہاں پر گزشتہ نشست میں خاتمہ ہوا تھا۔ یہ پوری بحث، اس کا تعارف، ابتدائی پس منظر سب کچھ زیر بحث آیا۔ دو مشکلات تھیں جو آج بھی پیدا ہوتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی پیدا ہوئیں۔ پہلی مشکل یہ کہ جو لہجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہے جس پہ وہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیا اس کا لوگوں کو پابند کرنا ہے؟ آپ نے کیا اس کا حل نکالا اور کیا رخصت لوگوں کو دی؟ اس کے بارے میں بھی ابتدائی طور پہ بتائیے گا۔ اور پھر دوسری پرابلم کیا ہے جو آپ کے عہد میں پیش آئی اور آپ نے اس پر کیا لائحہ عمل اپنایا؟ اس سے پہلے جو کچھ ہم نے عرض کیا اس کا خلاصہ کر لیجئے۔ یہ قرآن مجید اس لحاظ سے دنیا کی منفرد کتاب ہے کہ اس کو عام کتابوں کے طریقے پر تو منتقل کیا ہی گیا ہے، اور عام کتابوں کے طریقے پر جب کسی چیز کو منتقل کیا جاتا ہے تو مصنف خود لکھے یا املا کرائے، دونوں صورتوں میں وہ رسم الخط کے حوالے کر دیتا ہے جی۔ اس کے بعد قاری پڑھتا ہے، یعنی جس کو قرات کہتے ہیں، ریسیٹیشن کہتے ہیں یا ریڈنگ کہتے ہیں، وہ قاری کے پڑھنے سے وجود میں آتی ہے۔ اور یہ سب کتابوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید استثناء ہے، دنیا کی پوری تاریخ میں استثناء ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ کتاب کا متن منتقل کیا گیا ہے اور دنیا کے معروف طریقے کے مطابق وہ متن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لوگوں نے لکھ لیا۔ اگر اسی طریقے سے نقل ہو کے پہنچتا رہتا تو ظاہر ہے کہ متن ہم تک منتقل ہو گیا تھا اور قرآن مجید حفاظت کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ ہم اس کو جس طرح عربی کتابیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھتے، اس میں کوئی اختلافات بھی ہو جاتے جس طرح کے اب ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق باقی نہ ہوتا۔ عام طریقے پر اگر دیکھیں یہ کیوں اہتمام کیا گیا، یہ ہم آگے زیر بحث لائیں گے، لیکن قرآن کے بارے میں یہ اہتمام کیا گیا کہ یہ عام طریقے سے منتقل تو ہوگا، اس کے ساتھ اس کو قراءتاً منتقل کیا جائے گا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ کتاب کا مصنف اس کو کس طرح پڑھ رہا ہے، وہ جس طرح اس کو پڑھ رہا ہے اس کی قراءت آگے منتقل ہوگی۔ تو پہلے دن سے اس کا اہتمام شروع ہو گیا۔ کیسے شروع ہوا؟ میں نے اس کی تفصیل آپ سے عرض کر دی تھی کہ لکھنے والے لکھ رہے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے۔ اس میں دو سوالات پیدا ہوئے، پہلے مرحلے میں دو سوالات پیدا ہوئے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اہتمام تو پہلے دن سے ہو گیا کہ اس وقت قریش موجود تھے جن کے لہجے میں قرآن نازل ہوا، وہ تو پڑھتے ہی تھے، وہ آگے اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے تھے۔ مسلمانوں کے اب بعد میں یہ روایت بھی قائم ہوئی، جیسے کہ آج تک قائم ہے، کہ ہم عربی لہجہ سیکھتے ہیں۔ سب نہیں سیکھتے، لیکن 2 4 10 لوگ ہر بستی میں ایسے نکل آتے ہیں جو عربی لہجہ سیکھتے ہیں۔ یہ عربی لہجہ ہے جس کو سیکھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس کو تجوید اور قرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں یہ سوال آج بھی لوگ پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اگر عام طریقے سے آپ قرآن پڑھیں جس طرح کہ ہماری مائیں پڑھتی تھیں، ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، پہلے علماء بھی ایسے ہی زیادہ تر پڑھتے تھے، عام طریقے پر پڑھیں تو فوراً سوال ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تو صحیح طریقے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھنا، لہجے میں، جیسے کہ وہ ایک لفظ کو بولتے ہیں، جس طرح کہ وہ ایک حرف کو ادا کرتے ہیں، ان کے کیفیات ادا کی بھی پیروی کی جائے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ بالکل ایسا ہی اصرار ہے جس طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ آپ انگریزی کوئی کتاب پڑھیں گے، پیراڈائز لاسٹ وغیرہ پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کو برٹش لہجے میں پڑھنا چاہیے یا امریکی لہجے میں پڑھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، کچھ لوگ اس پہ مہارت ہم پہنچاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ روایت قائم ہے، لیکن کیا ہر مسلمان جس کی زبان پر قرآن آئے وہ پابند ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھے، قریش کے لہجے میں پڑھے؟ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ پابندی کہ قریش کے لہجے میں پڑھا جائے یہ اس وقت کے لوگوں پر بھی نہیں لگائی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو خود قریش کے اندر تھے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے متوارث علم کی بنیاد پر جو دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے، ایک لہجہ بھی رکھتے تھے، پڑھنے کا ایک انداز بھی رکھتے تھے، وہ آج تک پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے، اور ان سے سیکھ کے ہمارے ہاں بھی لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خود عرب کے مختلف قبائل، خود مضر کے قبائل، بہت سے قبائل ہیں جن کا اپنا اپنا لہجہ ہے۔ حذیل کا اپنا لہجہ تھا، زبہ کا اپنا لہجہ تھا، کنانا کا اپنا لہجہ تھا، کیس کا اپنا لہجہ تھا۔ وہ آدمی جو عربی زبان سے واقف ہے یا اس کی تاریخ سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان سب قبائل کے اپنے اپنے لہجے تھے، بلکہ ان کے لہجوں کے بارے میں کہ یہ کسی لفظ کو کیسے ادا کرتے تھے آپ نحو کی کتابوں میں الگ ابواب دیکھتے ہیں۔ اچھا،
ہم اگر جو نحو کی بڑی کتابیں ان کو اٹھائیں، جیسے مفصل ہے، جیسے سیبوئی کتاب ہے، تو آپ کو ان قبائل کے لہجے اس پہ ملتے ہیں. یہ کسی ضمیر کو کیسے بولتے تھے، کہیں کاف کے ساتھ سین کی آواز کیسے ملا دیتے تھے جس کو کسکسا کہتے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس کی سب تفصیلات رکھ دیتا. تو لہجوں کا یہ فرق اس وقت بھی موجود تھا، خود عربوں کے اندر موجود تھا، مضر کے قبائل میں موجود تھا، سارے عربوں میں بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. عراق کے لوگ اور شام کے لوگ اور لہجے میں، اور یہ عجمیوں میں بھی موجود ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس معاملے میں اپنا ورڈکٹ دے دیا. آپ نے فرمایا جس طرح بھی پڑھو گے، یعنی قرات تو وہی ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی قرات ہے، لیکن لہجے کی پیروی ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے. یہ بتا دیا آپ نے. اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ حسن اتفاق سے وہ روایت موجود ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کی مجلس میں اس وقت عربی بھی تھے اور عجمی بھی تھے. اور اس پہ کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں عجمی بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے. یہ سب لوگ یا اور بھی لوگ ہوں گے، یہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے. تو حضور نے اس موقع کے اوپر کیا فرمایا تو میں نے آپ کو سنا دیا. تو لہجے کے معاملے میں، یعنی قرات میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک یہ ہے کہ لفظ کو یا جملے کو آپ ادا کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ لہجہ کیا آپ کا، لکھنؤ کا لہجہ ہے، دہلی کا لہجہ ہے. تو لہجے کے معاملے میں پابندی حضور نے اٹھا دی، ٹھیک، اپنے زمانے میں اٹھا دی. اور اس کے بعد اب قیامت تک کے لیے اصول کے طور پر یہ واضح ہو گیا کہ ہر شخص، یعنی ایرانی اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، ملایا کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہوگی کہ ان میں سے بعض لوگ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر، اور اگر سب کو اللہ توفیق دے تو سب پڑھے، اس لہجے میں پڑھے جو عربوں کا لہجہ ہے یا جو قریش کا لہجہ ہے. وہ لہجہ منتقل ہو رہا ہے، یعنی اس لہجے کو بھی مسلمانوں نے منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے. وہی ہمارے ہاں تجوید اور قرات کے علم کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے. اس کے مخارج متعین کیے جاتے ہیں. ایک لفظ کو یا ایک حرف کو آپ نے کہاں سے ادا کرنا ہے اس کی مشق کرائی جاتی ہے. لیکن وہ برسوں مشق کرانے کے بعد آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس لہجے کی نقل کر سکے. اس کی پابندی نہیں لگائی گئی. پہلے مرحلے میں حضور نے اس کو واضح کر دیا، اور وہ روایت میں نے آپ کو سنا دی. ٹھیک. دوسرا مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جب آپ کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لکھ کر محفوظ ہو گئی. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب آپ کو املا کرائی، میں نے ایک نظم کہی یا غزل کہی، آپ کو لکھوا دی، تو وہ لکھی گئی، یا میں نے خود لکھ کے رکھ لی، تو اب تو وہ تحریری صورت میں آ گئی. اس میں رسم الخط کے مسائل پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اس میں بھی ایک اگلا مرحلہ موجود ہے کہ مصنف اس کو خود پڑھے اور اس کا پڑھنا آگے منتقل کیا جا سکے. لیکن لکھ لی تو بڑی حد تک گویا متن محفوظ ہو گیا. جیسے ہم نے دیکھا پیچھے کہ اس کو زرکشی نے اس طرح بیان کیا کہ القرآن والقرات حقیقتاً متغایرتان، متن محفوظ ہو گیا، اب پڑھنا ہے. تو متن محفوظ ہو گیا جب آپ نے لکھ لیا، لیکن اب پڑھنے والے پڑھیں گے. جب پڑھنے والے پڑھیں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھا اس کو سن کر پڑھیں گے. یعنی حضور نے پڑھا، حضور نے جبریل سے سنا ہے، جب آپ نے پڑھ کر سنایا تو اس کو سامنے رکھ کر وہ پڑھیں گے کہ کیسے پڑھا گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی وہ اس کو پڑھیں گے تو اس میں پھر ایک اور مشکل یہ پیش آئے گی کہ انسان سہو و نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ میں نے بہت اہتمام سے قرآن یاد کیا ہو اور پڑھتے وقت بھول جاؤں. آج بھی یہ ہوتا ہے. یعنی یہ بھی وہ چیز نہیں جس کے لیے ماضی میں جا کے کوئی استدلال کرنا پڑے گا. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. یعنی قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن کیا وہ حفاظت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ کوئی حافظ غلطی نہیں کرتا؟ یہ آپ دیکھیے کہ اس کی تحریر میں بھی جس وقت وہ لکھا جاتا ہے تو حرف چھوٹ جاتے ہیں، آیت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. آج بھی ہو جاتی ہے، اس وقت بھی ہو جاتی ہے. یعنی خود دیکھیے کہ میرا ترجمہ قرآن جب شائع کیا گیا تو اس میں یہ مسائل ہو گئے، پھر اس کے بعد اگلے ایڈیشنوں میں اس کو درست کیا گیا. بالکل اسی طریقے سے جب ایک شخص حافظ کے طور پر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو غلطی کرتا ہے، اسی لیے اس کے پیچھے بھی ایک آدمی کھڑا کرنا پڑتا ہے. اس غلطی کی نوعیت اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یعنی قرآن مجید میں ایک خاص طرح کا آہنگ ہے، خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات آیات کے آخر میں آتی ہیں، ان میں بڑا غیر معمولی استدلال ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ علیماً حکیمہ تھا، یہ غفور الرحیمہ تھا،
اس میں بعض اوقات التباس پیش آ جاتا ہے. یہ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا. ملتی جلتی آیات بھی ہوتی ہیں. ملتی جلتی آیات ہوتی ہیں. حافظ حضرات بھی اس کی مشق کرتے ہیں کہ ملتی جلتی آیات میں غلطی نہ ہو جائے. کسی جگہ کے اوپر آیت کا کوئی حصہ مقدم یا مؤخر ہو جاتا ہے, کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو غلطی ہوتی ہے, یعنی سہو بھی ہوتا ہے, نسیان بھی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سہو و نسیان ہو جاتا ہے. نسیان کا مطلب بھول جانا. بھول گئے. اچھا, یہ بات کہ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا. ہم سہو و نسیان کو جب زیر بحث لائیں گے تو یہ سوال ہوگا کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے؟ تو قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے, آگے چل کے میں بتاؤں گا, اور روایتوں میں بھی ذکر آتا ہے کہ ہاں بھول جاتے تھے. اچھا, اس لیے کہ یہ تو ایک بشری معاملہ ہے, ایسا ہی ہوگا. چنانچہ دیکھیے میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھ دیتا ہوں, اس میں دیکھیے کیا بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدہ عائشہ سے ہے, متفق علیہ روایت ہے. بخاری نے اس کو فضائل القرآن میں روایت کیا ہے, 5038 اس کا رقم ہے. عن عائشۃ قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقرأ فی سورۃ باللیل. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سورہ میں کوئی آیت پڑھتے ہوئے سنا رات کے وقت. فقال یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا و کذا آیا, اللہ اس پر رحم فرمائے, اس نے تو مجھے فلاں اور فلاں آیت یاد کرا دی. کنت انسیتھا من سورۃ کذا و کذا, میں اس کو فلاں اور فلاں صورت میں بھلا بیٹھا ہوا. یہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک بشری تقاضا ہے, یہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ اس نے آیت پڑھی ہے, میں تو اس کو بھولا ہوا, یعنی مجھے تو اس معاملے میں نسیان لائق تھا. صحابہ کرام بھی ظاہر ہے کہ انسان تھے, ان سے بھی یہ غلطی ہو جاتی تھی. بعض موقعوں کے اوپر ایک آیت ذہن سے نکل گئی, بعض موقعوں پر لفظ اوپر نیچے ہو گئے, بعض موقعوں کے اوپر کسی لفظ کے تلفظ کے بارے میں 2 تلفظ رائج تھے, ایک کا غلبہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیے خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم قرآن مجید میں ایک لفظ کا تلفظ جس طرح کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں, لیکن جو ہمارے یہاں رائج تلفظ ہے اس کا کبھی غلبہ ہو جاتا ہے تو لفظ اس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سورہ عصر اور سورہ 3 دونوں میں آخری حصہ جو ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ملتا جلتا ہے. تو میں نے بارہا دیکھا کہ لوگ اس کو ملا کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں, ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ جو سہو و نسیان ہے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی, نہ اس وقت کی جا سکتی تھی نہ اب کی جا سکتی ہے, یہ ہو جاتا تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, تو کیا سہو و نسیان کے معاملے میں لوگوں کو کوئی راستہ بتایا جائے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے؟ یہ سوال ہوگا نا, خدا کے پیغمبر سے ہی پوچھا جائے گا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی کبھی کوئی چیز بھولنی نہیں چاہیے؟ کیا آپ کے سننے والوں کو بھی کبھی کوئی چیز بھولنی نہیں چاہیے؟ یہ سوال ہوگا. اور اگر وہ بھول جائیں اور بھول کر قرآن مجید کی کسی آیت کو سورہ میں نہ پڑھیں, کسی آیت کو الٹ پلٹ کر دیں, لفظی التباس ہو جائے, کس میں لفظی التباس ہو جائے, کس میں ایک آیت کو یہاں سے اٹھا کے دوسری آیت کو اس جگہ رکھ دیا جائے, یعنی جو سہو و نسیان کی صورتیں ہو سکتی ہیں اگر ہو جائیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا. یہ آج بھی پیدا ہوتا ہے. اب بھی اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ میں تلاوت کرتا ہوں, میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا راستے میں, تو میں بعض اوقات مجھے خیال ہوتا ہے کہ شاید آیت میں بھول نہ جاؤں کسی میں, تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, اس میں کیا بات ہے, گھر میں جا کے دیکھ لیجیے گا, یہی کہیں گے نا. تو اس میں غلطی ہونے کے امکان کی نفی نہیں کی جا سکتی. غلطی ہر شخص سے ہوگی, یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر سے بھی ہوگی. ایک سوال ہم صاحب, یہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص سے ہوگی, نظر آتا ہے فطری طور پہ ہم سے بھی ہو سکتی ہے, پہلے بھی لوگوں سے ہو سکتی ہے, پیغمبر کے بارے میں جب اس کا امکان مانتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو باقی ہمارے پاس موجود ہے ہم کیسے کہیں پورے اعتماد سے نہیں بھولے تھے, صحیح کا صحیح بیان. اس وقت ہم پہلے مرحلے میں, ٹھیک, یہ پہلا مرحلہ زیر بحث ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا وہ آگے زیر بحث. بالکل واضح. تو پہلے مرحلے میں پھر یاد دلا دوں کہ پہلا مرحلہ زیر بحث ہے, یعنی قرآن مجید زمانہ نزول سے گزر رہا ہے, ابھی وہ نازل ہو رہا ہے. یہ جتنے اہتمام ہیں یہ آگے ہوں گے جا کے کہ کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے, ان کی تفصیلات بتائیں گے. لیکن اس پہلے مرحلے میں کیا لوگوں کو پابند کر دیا جائے کہ غلطی کے امکان کی وجہ سے پڑھنا بند کر دیں؟ اگر کر دیں تو لوگ پڑھیں گے نہیں. پڑھیں گے کیا؟ اور غلطی کے امکان کے معاملے میں پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خرق عادت ہونا چاہیے کہ انسانی حافظے میں یہ جو چیز رکھی گئی ہے کہ وہ التباس میں ہی مبتلا ہوتا ہے, بھول بھی جاتا ہے, ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں غلطی بھی کرتا ہے, تو یہ کمزوری ختم کر دی جائے انسان کے اندر سے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. چنانچہ اس معاملے کو اسی طرح لیا گیا جس طرح کہ آج ہم لیتے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھول جاتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس نوعیت کی ہے، کیا اس غلطی نے مدعا ہی الٹ دیا ہے یا مدعا میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ ملتے جلتے کسی معاملے میں ایک آیت دوسری کے ساتھ مل گئی ہے یا کسی جگہ کے اوپر علیمن حکیمہ کی جگہ غفور الرحیمہ ہو گیا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کے بتایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی پر قائم رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کسی کے اوپر بہت نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس آدمی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور یہ کہیں گے کہ تم سے غلطی ہوئی کیوں، یا آگے اہتمام کرو کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، یہ ابو طلحہ کی روایت ہے اور یہ روایت مسند احمد میں نقل ہوئی ہے، اس کا رقم ہے 16366۔ یہ ابو طلحہ کہتے ہیں قال کرا رجل عند عمر، کسی شخص نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، فغیر علیہ، تو انہوں نے اس کو ٹوک دیا، یعنی انہوں نے اس کو رد کر دیا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں کی تم نے۔ فقال قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغیر علیہ، اس نے کہا کہ میں نے تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا، انہوں نے تو مجھے اس طرح نہیں ٹوکا، انہوں نے تو اسے رد نہیں کیا۔ قال فاجتمع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فقرأ الرجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھ کے سنا دیا۔ فقال له لقد احسنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ اب بظاہر یہ اچھا ہی پڑھا ہے کہ الفاظ یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ نے تصویب کر دی، یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک اور موقع ہے جس کے لحاظ سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ قال فکأن عمر وجد من ذلک، یہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، یعنی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، یعنی قرآن مجید میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں یہاں کیا ہے، اس نے صحیح نہیں پڑھا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد احسنت، تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرما لیا، تو آپ نے کیا کہا، آپ نے فرمایا یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، قرآن مجید کو ہر طریقے سے پڑھنا صحیح ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، ما لم یجل عذاب مغفرتاً اور مغفرت عذابا، جب کہ عذاب کی آیت کو مغفرت اور مغفرت کی آیت کو عذاب میں نہ تبدیل کر دیا جائے، تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ پڑھنے کی غلطی کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے آیت کو آگے پیچھے کر دیا ہے، لیکن یہ اجازت دی ہوئی ہے، یہ رخصت لوگوں کو حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کر دیتا کہ مغفرت کی آیت عذاب کی آیت میں بدل جائے اور عذاب کی آیت مغفرت کی آیت میں بدل جائے، تو اس پر نکیر نہیں ہونی چاہیے، اسے رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تصویب کی جس کو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی زمانہ نزول میں، اس کی رخصت تھی کہ اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو اس پر لوگوں کو بہت زیادہ روکا نہیں جائے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کے متن کو پڑھنے میں ہو سکتی ہیں اور کیسے کیسے ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کے دوران میں کوئی چیز فراموش ہو گئی، بھول گیا میں۔ دوسری صورت کیا ہے، میرے گھر میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس رسم الخط میں، یعنی اس ماضی میں چلے جائیے، لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں شاید میں آیت غلط پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو اس میں بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور میں مطمئن ہو گیا۔ تو یہ ہو جائے گا نا، میری زبان پر ایک لفظ کا تلفظ ہے، اس تلفظ کو میں نے اسی طریقے سے کر دیا، مجھے خیال ہوا کہ شاید اس میں غلطی ہو، میں بعد میں مطمئن ہو گیا یا میں نے اسی طرح اس کو قائم رکھا۔ تو یہ ساری جس نوعیت کی غلطیاں ہیں اس کا اگر استقصاء کیا جائے تو میں آپ کے سامنے ان کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی ایک تصویر رکھتا ہوں۔ اب یہ کیا چیز زیر بحث ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، نسیان ہو گیا، میں کوئی چیز بھول گیا، کسی التباس میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس چیز میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا آپ کو ایک نوعیت کی غلطی۔ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم سب؟ قرآن مجید میں زرکشی کی برہان ہے، انہوں نے اس میں بہت سی چیزیں جمع کی ہیں۔ یہ دیکھیے مثال کے طور پر
قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی، یہ آیت 37 ہے۔ آیت اس طرح ہے کہ الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل۔ اب بخل کا لفظ جو ہے اس کا ایک تلفظ بخل بھی ہے، یعنی یہاں پر کوئی لفظ نہیں بدلا، معنی نہیں بدلے، تلفظ میں تبدیلی آ گئی، یعنی میرے ذہن میں بخل کی بجائے بخل رہ گیا۔ تو یہ غلطی کی ایک نوعیت ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ایک تلفظ ہماری زبان پر چڑھا ہوا ہے، قرآن میں اس سے مختلف ہے۔ یہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے عام طور پر لوگ ذکریہ کہتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے، قرآن مجید میں زکریہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسے اعراب ہیں ہم ان کو معدول بولتے ہیں، مثلا ہم محکوم بولیں گے تو قرآن مجید میں تو ایسے نہیں ہوگا نا، وہاں پر تو ظاہر ہے کہ میم پر فتح ہوگا۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں جو آپ کے ہاں تلفظ میں غلط ہوتی ہیں وہ عربوں کے ہاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے زلیخا کہتے ہیں، ان کے ایسے ہی جیسے، یعنی اصل تلفظ کیا ہے زلیخا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی زبانوں پر زلیخا چڑھا ہوا ہے، تو یہاں بخل کو بخل پڑھ دیا کسی نے، ایک نوعیت کی غلطی یہ ہوتی ہے۔ اب ایک آگے چلیے، اس کے بعد سورہ سبا کی ایک آیت ہے، ربنا باعد بین اسفارنا، پروردگار ہمارے ان سفروں میں بہت پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ باعد کا لفظ ہے، کسی موقع کے اوپر آدمی کے ذہن سے آیت نکل گئی ہے، مثال کے طور پر اس نے اپنا نسخہ نکالا اور اس کو دیکھا، اس وقت کے رسم الخط میں جب دیکھا تو وہاں پر جو لفظ باعد لکھا ہوا تھا اس کو بعدہ پڑھنا بھی ممکن تھا اور اس سے معنی بھی بن جاتے تھے، اور ربنا کا ربنا بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ تو اب اس نے کیا کیا، ربنا باعد بین اسفارنا کو ربنا بعد بین اسفارنا پڑھ دی، اور پھر اس کے بعد یہ خیال کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی معنی میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور وہ مطمئن ہو گیا اس بات کے اوپر۔ یہ دوسری قسم کی غلطی ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ لفظ تو بالکل ٹھیک ہے، پڑھا ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں، بقرہ کی 259 آیت میں ہے کیف ننشزھا، یہ وہ مقام ہے نا جس میں ایک مکاشفہ بیان ہوا ہے، تو اس میں الفاظ آتے ہیں کیف ننشزھا۔ اب ننشزھا کو اگر آپ دیکھیں اور زے کا نقطہ نظر انداز ہو تو ننشرو پڑھ دیں گے، اور ننشرو ہا سے بھی معنی بن جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی مدعا میں تبدیلی تو ہوتی ہے لیکن معنی یعنی یوں نہیں کہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم بعض اشعار کو پڑھتے ہیں تو بالکل ٹھیک شعر پڑھ دیتے ہیں، لیکن وہ جس طرح شعر کہا ہوتا ہے شاعر نے اس طرح نہیں ہوتا، لیکن معنی بن رہا ہوتا ہے ہمارے نزدیک، معنی بن رہا ہوتا ہے اور وزن میں بھی ہوتا ہے۔ تو وزن بھی خراب نہیں ہوا، معنی بھی خراب نہیں ہوئے، لیکن شاعر نے شعر کس طریقے سے کہا تھا اس میں تبدیلی ہو گئی۔ تو یہ کیف ننشزھا میں اسی طریقے سے ننشرھا پڑھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد اختلاف کی ایک اور صورت دیکھیے، سورہ قاریہ ہے، قاریہ کی آیت 5 ہے، کل اہن المنفوش، یہ ہے نا وہاں پہ، اہن کس کو کہتے ہیں؟ اون کو۔ تو اب فرض کیجئے کہ کسی آدمی کے ذہن میں لفظ اہن نہیں رہا اور اس نے اس کی جگہ عربی زبانی کا ایک اور لفظ ہے صوف، تو یوں پڑھ دیا کصوف المنشور۔ تو یہ بھی ہے، بعض اوقات اس طرح کی غلطی بھی لگ جاتی ہے کہ لفظ آپ کی نگاہ سے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اب قرآن بہت متداول ہو چکا ہے، اس وقت نازل ہو رہا ہے، تو کسی موقع کے اوپر ذہن میں نہیں رہا کہ اس میں کل اہن المنفوش ہے، مدعا ذہن میں تھا، مطلب ذہن میں تھا، تو غلطی سے کصوف المنفوش یعنی ایک مترادف لفظ اس کی جگہ رکھ دیا۔ اسی طرح دیکھیے کہ بعض صورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو بہت ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ سجدہ ہے، تو اس کے شروع میں الف لام میم تنزیل الکتاب۔ اچھا، اب ہم بقرہ کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں کیا الف لام میم ذالک الکتاب، دونوں جگہ کتاب ہے، تو وہاں ذالک الکتاب ہے، الف لام میم ہی سے سورہ شروع ہو رہی ہے، اس میں التباس ہو گیا۔ تو اب سورہ سجدہ کو پڑھتے ہوئے ذالک الکتاب پڑھ دیا اور سورہ بقرہ کو پڑھتے ہوئے تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب پڑھ دیا۔ تو الف لام تنزیل الکتاب، الف لام ذالک الکتاب، اس میں کیا ہے؟ پورا قرآن یاد ہے، التباس، ایک سورہ کی ابتدا سے ایک التباس ہو گیا، یہ صورت بھی ہوتی ہے۔ لفظ مقدم مؤخر ہو گئے، اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بالکل آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا تو قرآن مجید کی آیت آپ جانتے ہیں نا کہ یہ سورہ قاف ہے، سورہ قاف کی 19 آیت ہے، وجات سکرت الموت بالحق، تو ان کی زبان سے نکلی آیت وجات سکرت الحق بالموت، تو یہاں کیا ہوا؟ تقدیم تاخیر ہو گئی، ایسا ہی ہوا نا، یعنی حق کا لفظ پہلے آ گیا، موت کا لفظ بعد میں چلا گیا۔ اچھا، الٹ پلٹ کچھ معنی بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا وہی ہے کہ بس لفظ اس طرح سے نکل گیا، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق ہے، ان کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی تصویریں کھینچی گئی ہیں، تو اس میں کیا آتا ہے؟ تجری من تحت الانہار،
قرآن مجید میں ایک مقام ہے، اس مقام پر سورہ توبہ کی آیت 100 میں من نہیں ہے، تجری تحت الانہار۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ بھی درست ہے کہ یوں کہا جائے کہ تجری من تحت الانہار، اور یہ بھی درست ہے کہ کہا جائے کہ تجری تحت الانہار۔ معنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طرح بولنا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے وہاں من پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ مختلف صورتیں رکھی ہیں جن میں قرآن پڑھنے والا غلطی کر سکتا ہے، یعنی اس نوعیت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، اس زمانے میں بھی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہوا ہے وہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں گے، جیسے اگر آپ لہجے کا پابند کر دیں گے تو پھر کوئی قرآن پڑھے گا ہی نہیں، اور آج بھی پابند کر دیا جائے تو مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہر آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ تم نماز میں قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، یا کوئی قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے، تو تم جب تک تجوید نہیں جانتے اس وقت تک قرآن مجید نہ پڑھ سکتے ہو نہ پڑھا سکتے، تو نماز ہی نہیں پڑھے گا، پھر نماز ہی نہیں پڑھیں گے لوگ۔ تو اس وجہ سے یہ پابندی غلط ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ پابندی لگا دی جاتی کہ غلطی نہیں ہو سکتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی غلطی کر دے، ظاہر ہے پھر کیا ہوتا، پھر تو کوئی آدمی ہاتھ بھی نہ لگا، ڈرے مارے پیچھے رہتا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگوں کو صرف اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو آپ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا ہے؟ یعنی لوگ قرآن مجید کے قریب نہیں جاتے، اس کے نتیجے میں اہتمام ہی کریں گے تو قریب جائیں گے۔ تم قرآن مجید پر کوئی چیز لکھ نہیں سکتے۔ میں نے یہ لطیفہ سنایا تھا آپ کو کہ استاذ امام جب تدبر قرآن کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو کچھ علماء گئے، انہوں نے جا کے دیکھا تو وہاں جو قرآن کے نسخے پڑے ہوئے تھے ان پہ جگہ جگہ پینسل سے انہوں نے حاشیے لکھے ہوئے تھے، نشان لگائے ہوئے تھے، اس کے نیچے لائن لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ قرآن پر لکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک باعث تعجب بات۔ تو انہوں نے کہا بھئی اور کس چیز پہ لکھوں، میرا تو جینا بھی یہ ہے، میرا مرنا بھی یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جہاں آپ پابندی لگا دیں تو کوئی موقع پھر لوگ قریب تو نہیں جاتے اس کے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی لوگوں کو اجازت دی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی ہو جائے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے کہ کس موقع پر اجازت دی گئی، اور اس کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں جن کو ابھی میں زیر بحث نہیں لا رہا، یعنی اپنے وقت پر وہ بھی زیر بحث آ جائیں گی۔ فی الحال جو چیز بتانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے معاملے میں بھی کیا رویہ اختیار کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے بارے میں بھی ہمارے سامنے وہ روایت موجود ہے، اور بھی ہیں، مثلا آپ نماز میں بھول گئے، ایسا بھی ہے۔ اچھا، اسی بنیاد پر سجدہ سہو کیا گیا، اور اس سے ہم نے سیکھا کہ سجدہ سہو قرآن مجید کی کوئی آیت بھول گئے، اس کا ذکر خود آپ نے کیا، اور یہ فرمایا کہ مجھے آج اس شخص نے وہ آیت یاد دلا دی ہے، اس سورہ میں اس آیت کو فراموش کر چکا تھا۔ یہ اسی مرحلے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ان سب کو پھر قرآن مجید نے موضوع بنایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ لہجے کی پابندی کی جائے، یہ تو کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز تو اس وقت بھی ہمارے ہاں جب لوگ لہجے کی پابندی کراتے ہیں کہ نہیں آپ کو انگریزی بولنی ہے تو برٹش لہجے میں بولیے، قرآن پڑھنا ہے تو عربوں کے لہجے میں پڑھیے، یہ پابندی کراتے ہیں، تو یہ پابندی کرانا ایک چیز کے بارے میں تشدد برتنا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پابندی نہیں، لیکن لوگوں کو ترغیب دینا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سیکھنا، بہت سے لوگوں کا اس میں مہارت بہم پہنچانا، اور اس طریقے سے عرب لہجے کا منتقل ہوتے رہنا، یہ اس امت کی تاریخ میں بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ آگے جا کے میں اس کی تفصیلات بھی سناؤں گا کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ قرآن کا متن لکھ کر منتقل کرنا شروع کر دیا، صرف یہ نہیں ہوا کہ حضور نے اس کو کس طریقے سے پڑھا، وہ قرات لوگوں نے آگے منتقل کی، اس سے آگے لہجہ کیا ہے اس کو بھی منتقل کیا۔ یعنی یہ کسی کتاب کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو لہجے کے بارے میں بھی کیا پابندی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ نہیں، اور کیا غلطی ہو جائے تو قیامت آ جائے گی، چھوڑ دیں پڑھنا۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد پھر قرآن مجید کے قریب نہ جائیں، کیا یہ ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کی غلطی پر لوگوں کو بہت ٹوکنا بھی نہیں چاہیے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ بشری تقاضا ہے، البتہ یہ احتیاط ضرور کریں کہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جنت کی بات کو دوزخ کی بات میں بدل دیں اور دوزخ کی بات کو جنت کی بات میں بدل دیں۔ اب آئیے اس جگہ کے اوپر کہ قرآن نے پھر اس مسئلے کو موضوع بنایا۔ کیوں موضوع بنایا؟ اس لیے موضوع بنایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں بھی دیکھا کہ بھول جاتا ہوں، لوگوں کے بارے میں بھی دیکھا، تو تشویش ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے۔ یعنی اگر تو یہ قرآن آج کی چیز ہے تو چلیے ٹھیک ہے، آ گیا، پڑھ لیا، کوئی بھول گئے، چلیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی تصحیح فرما دیں گے، لیکن بس معاملہ ختم ہو گیا۔
قرآن تو قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب کے طور پر دیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ تشویش لاحق ہوگی لازماً۔ تو دو چیزیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے پورا قرآن دے دیا جائے، ایک پہلو یہ تھا۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ ایک تو آپ کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ مجھے پورا کا پورا مل جائے، یہ بھی دیکھیے بڑی فطری خواہش ہے، یعنی اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے۔ ہمیں اگر کسی لیکچر کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ 4 قسطوں میں ہوگا تو کیسا انتظار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، تو حضور کو کیسا انتظار ہوتا ہوگا۔ یعنی یہ قرآن ہی آپ کا سہارا تھا، اسی کے ذریعے سے آپ انتظار کر رہے تھے، اسی کے ذریعے سے دعوت پھیل رہی تھی، اسی میں آپ کو تسلی دی جاتی تھی۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ملاقات، اس کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ تو شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ جس طرح ایک ایک سورہ کر کے 2 صورتیں کر کے نازل ہو رہا ہے پورا دے دیا جائے۔ تو قرآن مجید میں آپ کو توجہ دلائی گئی کہ نہیں، اس کے معاملے میں ہماری جو حکمت ہے وہی ہم ملحوظ رکھیں گے، اسی کے تحت قرآن دیں گے، اس میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان کر دی گئیں۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ غلطی ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، 2 دفعہ ہو گئی ہے، تو کیا خبر کہ ایک آیت ذہنی سے نکل جائے، درمیان میں سے نکل جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا کہ ان مثالوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنبیہ بھی نہ ہو، مجھے اور آپ کو برسوں تنبیہ نہ ہو کہ اس آیت میں غلطی ہو گئی۔ اور قرأت میں بھی ہو سکتی ہے، لکھنے میں بھی ہو سکتی ہے نا، لکھنے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن چلیے آپ نے پہلی بار سن کے لکھ لیا تو وہاں دوبارہ امکان نہیں ہے غلطی کا، لیکن یہاں تو بار بار پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، کئی مرتبہ تجربہ ہوگا کہ ایک سورہ ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں، کسی موقع کے اوپر پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی چیز کیا تھی؟ یہ تشویش لاحق ہوتی تھی کہ یہ میرے جو مخاطبین ہیں یہ بار بار مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو بات کہنی ہے کہہ دو، اور مجھے بھی اللہ کی بات کا انتظار ہے تو پورا قرآن مجھے دے دیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ تشویش تھی کہ اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ یعنی یہ قرآن مجید مجھے محفوظ رکھنا ہے، مجھے آگے منتقل کرنا ہے، تو غلطی کا کیا ہوگا؟ قرآن نے اس کو موضوع بنایا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے۔ یہ سورہ اعلیٰ ہے، اس میں اس کی تمہید بھی بڑی باکمال ہے، ذرا سنیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس بات کو کس طرح بیان کیا اور اس میں آگے کے لیے پورا پروگرام بتایا۔ اور یہ شروع میں پہلے مرحلے میں اللہ میاں نے بتا دی بات۔ جی ہاں بالکل، یہ ظاہر بات ہے کہ سورہ اعلیٰ کا جو زمانہ ہے نزول کا مکئی میں نازل ہوئی ہے، تو اس زمانے ہی میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے آپ کے ذہن میں، اس موقع کے اوپر آپ کو تسلی دی گئی اور کن الفاظ میں تسلی دی گئی؟ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، سورہ سورہ کر کے نازل ہو رہا ہے، خواہش ہے کہ پورا مل جائے۔ ایک بات، قرآن مجید میں کوئی چیز بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتی، سہو و نسیان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، آپ کو تشویش ہے۔ آپ کو جس خدمت پر مامور کیا گیا ہے، جو عدالت آپ کے ذریعے سے برپا کی جا رہی ہے، جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو مشکلات کبھی حل بھی ہوں گی، کبھی اس سے نکلیں گے بھی۔ اب یہ کہ تینوں چیزوں کو موضوع بنایا ہے، اور کس شان سے موضوع بنایا ہے۔ فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے۔ یہ اس موقع کے اوپر عام طور پر آتا ہے جہاں پر کوئی تشویش اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں، کسی اسکیم کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں لاحق ہو جائے، یعنی یہ کیا ہوگا، یہ قرآن تو میں بھول رہا ہوں، یہ پورا کا پورا مجھ پر کیوں نہیں آتا، اس وقت جو مجھے حالات درپیش ہیں ان میں کیا ہوگا۔ تو ایسے موقعوں پر یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی حکمت بے مثل اور بے پایاں ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے ایسے موقع پر۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا۔ اب دیکھیں استدلال کی ہے، جس نے بنایا، انسان کو بنایا، لیکن کیا ایک ہی وقت میں بنا دیا؟ پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی،
جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک پوری تصویر فطرت کی رکھ دی ہے کہ میری اسکیم، میری حکمت، میرا کمال دیکھنا چاہو تو کس جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک دم درخت اگا دوں، ایک دم انسان کو اٹھا کھڑا کروں۔ میں نے تو طریقہ یہی اختیار کیا ہے کہ ایک تدریج ہے جس سے میں اپنی حکمت کو ظہور پذیر کرتا ہوں۔ اس میں بے شمار پہلو ہیں، اور کیا خوبصورت انداز ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، یعنی اس کو کہاں تک پہنچنا ہے، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جس طریقے سے میری حکمت باقی جگہ تدریج سے ظہور پذیر ہوتی ہے، قرآن بھی ایک دن اسی طرح اپنے اتمام کو پہنچے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ یہاں مقدر ہے، اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے، وہ سن لیجیے۔ یعنی اسی ترتیب و تدریج اور اہتمام کے ساتھ جس کا مشاہدہ تم انسان کی تخلیق، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے نشو و نما، اس کے مادی اور عقلی عروج و کمال، اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی اور اس کی زندگی کے تمام مراحل و مقامات میں بھی کرتے ہو، اور سبزے کی نمود اور اس کے گھنا اور سرسبز و شاداب ہو جانے میں بھی یہ کرتے ہو نا۔ یہ خدا کا قانون ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بھی اسی قانون کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس نے جس وحی آسمانی سے تمہیں نوازا ہے، اس کے تمام مراحل اسی تدریج سے طے ہوں گے، اور جلد تم دیکھو گے کہ اسی اہتمام کے ساتھ وہ اپنے اتمام کو پہنچے گی۔ یعنی یہ قرآن پورا مل جائے گا، جلد دیکھو گے۔ اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان افضال و عنایات کا حقدار بنائے جو تمہارے لیے مقدر ہے۔ یہ مضمون مضمر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر ان قریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے۔ یعنی اس پورے قرآن کو ہم شروع سے آخر تک پھر پڑھائیں گے۔ اس میں جو سین ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے ان قریب اب یہ پورا پڑھایا جائے۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں، یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ ان قریب اس کو پورا ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے۔ یعنی اس وقت بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم اہتمام کریں گے کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولی جائے گی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں، نزول کے پہلے مرحلے میں فرمایا چھوڑ دیا گیا ہے، غلطی ہو جائے گی، آپ سے بھی ہو جائے گی، لیکن جس وقت پھر ہم اس پورے قرآن کو دوبارہ پڑھائیں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد نسیان کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اب اللہ کے پیغمبر کو گویا اطمینان دلا دیا گیا کہ پھر تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو آیت سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت بھولنے کا بھی امکان ہے، اس وقت نسیان کا بھی امکان ہے، لیکن اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اسی طرح نازل ہوگا، اس میں یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر تو کوئی فکر کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت پیغمبر کا رابطہ آسمان سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ہم اپنی اسکیم کے بعد ان قریب جب یہ نازل ہو جائے گا تو پورا پڑھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو ختم کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے کیا کریں، اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں۔ تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، یعنی تینوں باتیں بتا دیں کہ اس وقت یہ اس طرح کیوں اتارا جا رہا ہے۔ نسیان کا اگر اندیشہ ہے تو اس کے بارے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ پورے قرآن کو جلد حاصل کر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و اضطراب اور عجلت و بے قراری پر آپ کو صبر و انتظار کی تلقین بھی ہے، اور قرآن کے بارے میں آپ کی اس تشویش پر تسلی بھی کہ اس وقت تو یہ آپ کے حافظے میں تازہ ہے، لیکن پورا ہو جانے کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی کوئی چیز حافظے سے نکل نہ جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن اس سے آپ کو اس کی حفاظت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جو قرات اس کے زمانہ نزول میں، پہلے مرحلے میں اس کی جو قرات اس کے زمانہ نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرات ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں
یا کسی جگہ کوئی تغیر و تبدل کرنا چاہیں تو اسے کرنے کے بعد آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں سہو و نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ وعدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ دوسرا مرحلہ تھا جس کی نشاندہی کر دی۔ یعنی پہلا مرحلہ ہے جس میں یہ دونوں مشکلات پیدا ہوئیں، اس میں حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ دوسرے مرحلے کے بارے میں جب تشویش ہوئی تو فرمایا کہ کوئی تشویش کی ضرورت نہیں، یہ پورا کا پورا قرآن ہماری طرف سے پڑھا جائے گا، اس پورے کی دوبارہ قرات ہوگی، اس میں اگر کسی چیز کو ہمیں نکال دینا ہے اپنی حکمت کے تحت تو نکال دیں گے، اس کو اس کے بعد آپ نہیں بھولیں گے، آپ کے ہاں پھر اس سہو و نسیان کا امکان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ پورا قرآن مجید ہماری طرف سے پورا کا پورا من البدایہ الی النہایہ، شروع سے آخر تک دوبارہ پڑھا جائے گا۔ وہ دوسری مشکل غامدی صاحب کیا تھی جو پیش آ سکتی تھی اور آئی، اور پہلے بھی آتی ہے اور آج بھی آتی ہے، سہو و نسیان؟ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برتا، قرآن مجید نے اس موقع پر کیا کہا، اور یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا بات کہتی ہے، وہ لاہ عمل کیا ہے، یہ سب زیر بحث آیا۔ بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم کیسے روبہ عمل ہوئی قرآن کے بارے میں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا شکریہ۔